یہ جو ہم لوگ وزٹ کر رہے ہیں، پرائم منسٹر وزٹ کر رہے ہیں، چیف آف آرمی یہاں پہ عاصم منیر صاحب وزٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم ایک ریجن میں جو ہمارے لائک مائنڈڈ کنٹریز ہیں ان کو جا کے ٹیپ کر رہے ہیں. سو ایک نئی ریجنل پاور یہاں پہ ریجن میں ایک نیا اس خطے میں ایک نئی پاور اکٹھی ہو رہی ہے، جوائن کر رہی ہے ہینڈز ٹوگیدر، یا ہاؤ شوڈ وی ٹیک اٹ؟ دیکھیں، آپ کے ملک پہ جارحیت ہوئی، ہندوستان نے کی، ٹھیک. آپ کے کچھ دوست آپ کے ساتھ کھڑے رہے. میرے خیال اس سے زیادہ ریڈ کرنا اس میں ناانصافی ہوگی. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ناانصافی کا لفظ استعمال کیا ہے. ہاں نہیں، ٹھیک ہے. سو اس میں ہم جو سول سپر پاور ہے جس نے کہا کہ جناب سیز فائر کریں آپ، تو وہ سیز فائر کی طرف تو ہم چلے گئے، ٹھیک ہے. وہ کوئی میڈیٹر کا رول پلے کرے گی خود، حالانکہ انڈیا تو کبھی بھی نہیں چاہتا. ہمیشہ جو ہے امریکہ کہتا رہا ہے کہ جناب ہم میڈیشن کرانے کے لیے تیار ہیں بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا، لیکن انڈیا ہمیشہ بیک آؤٹ کرتا رہا ہے. سو ان دس پرٹیکولر کیس ہم کو پش کر سکتے ہیں سول سپر پاور کو کہ نہیں جی آپ میڈیشن بھی کرائیں. میڈیشن میں سمجھتا ہوں ہر طرح سے جو فائدہ ہوگا، یعنی ایک پرنسپل سٹانس سے، وہ ہندوستان کا ہی ہوگا. اچھا ٹھیک ہے، فزیکلی ان کو اسپیس سیڈ کرنی پڑے شاید، لیکن ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ جناب ہم کہیں کہ جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں اس پہ عمل درآمد کروا دیں امریکہ. یہ تو ہو یہ سکتا آپ ہے. کہہ سکتے ہیں. پھر میڈیشن تو نہ ہوئی نا. نہیں ٹھیک ہے، میڈیشن چھوڑ دیں، ہاں لیکن اس بات پہ تو ہم راضی کر جی، سکتے وہ ہیں. تو آپ ویسے بھی کہہ رہے ہیں. آپ ہمیشہ جہاں بھی آپ جاتے ہیں، آپ کے وفود جاتے ہیں، آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، جس فورم پہ آپ جاتے ہیں آپ یہی بات کرتے ہیں، اور کرنی بھی یہی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو بہرحال کوشش ضرور ہونی چاہیے اسی بنیاد پر. اس سے کم کریں گے تو بہرحال ملک کا فیصلہ ہے، ہوتا ہے، ملک کر سکتے ہیں یہ فیصلے، لیکن وہ جو اس بل کی ادائیگی آپ کو ہی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. سو مطلب کہ وی شوڈ ناٹ انسسٹ آن دا میڈیشن، وی شوڈ سے دیٹ امریکہ شوڈ تھرو اٹس ویٹ آن یونائٹڈ نیشنز کہ جو قراردادیں ہیں یونائٹڈ نیشن کی آن کشمیر اس پہ عمل درآمد کریں. عمل درآمد ہو، یہ ہم بھی کہہ سکتے ہیں. یا میڈیشن پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، بات کرنے کو تیار ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب آپ ایک میڈیشن پہ خود انسسٹ کریں گے نا، پھر میرا خیال ہے کہ آپ کا سٹانس کمزور پڑ جائے گا، آپ کا معاملہ خراب ہو سکتا ہے. جس قسم کی جو مطلب کہ یہاں پہ شعلہ باز قسم کی تقریریں کر رہا ہے مودی، آپ کے خیال میں یہ صرف کیٹر کر رہا ہے اپنی عوام کو کیونکہ اس کو ہیٹ فیس کرنا پڑ رہی ہے ود ان انڈیا آفٹر دس 3 hours and 45 minutes کانفلکٹ، یا واقعی ہی مینز اٹ؟ نہیں، دیکھیں، یہ مودی صاحب کی جو سیاست ہے آج، اس سیاست کا وجود خطرے میں ہے. یہ سب کچھ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اندرونی سیاست کے لیے، سو کہ آج ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے ان کی حکومت نے ایک فیصلہ کیا جو مکمل طور پہ بدنیتی پہ مبنی تھا. انہوں نے جارحیت کی اس لیے کہ ہمیں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا موقع مل جائے. مودی صاحب ایک بڑے طاقتور لیڈر کے طور پہ ابھریں، وہاں پر ان کا ہو گیا نقصان. اب وہ زخم چاٹ رہے ہیں، اور انہوں نے اب مزید اپنے عوام کو دکھانا نہیں میں تو جگہ پہ قائم ہوں، میں بڑا اسٹرانگ لیڈر ہوں. تو وہ یہ اس قسم کی تقریریں کر رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ مودی صاحب کا مستقبل، جو اب سیاسی مستقبل ہے، وہ اب خطرے میں. سو ہی از آن ہز وے آؤٹ، اگر یہ کہا جائے تو غلط تو نہیں ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں. باقی سیاست اس ملک کی اپنی ہے، وہاں کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں. یہ جو آفر آئی تھی کہ جناب آپ لوگ یعنی کہ انڈیا اور پاکستان جو ہے یہ آپس میں ٹریڈ کریں، اور ٹریڈ کا ایک آپ کو دیا گیا تھا، آپشن دیا گیا تھا کہ ٹریڈ کریں آپس میں بھی اور دنیا کے ساتھ بھی. سو یو سی دیٹ ورکنگ، وہ ٹریڈ ہو سکتی ہے ہمارے جو کور ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کیے بغیر؟ اس میں پھر بات وہی آتی ہے کہ جب آپ اس قسم کی جارحیت ایک ملک کرے گا تو پھر اس وقت ٹریڈ کے ماحول تو دور نہیں رہا نا کہ آپس میں آپ ٹریڈ کریں. اب میرا نہیں خیال کہ آپ کو کوئی ٹریڈر پاکستان میں ملے گا جو ہندوستان سے ٹریڈ بھی کرنا چاہے گا.
یہ تو جو مشکلات ہیں وہ تو سامنے ہے نا، کہ اب تو عوام کی جو سوچ ہے وہ انڈیا کے ہمیشہ خلاف رہی ہے اس کی جارحیت کے، لیکن اب تو ایک تازہ انہوں نے ہم پہ حملہ کیا ہے، تو اس میں تو ٹریڈ کرنا یعنی بائی لیٹرل ٹریڈ پاکستان انڈیا کی تو بہت مشکل کام ہے۔ تو یہ جو ہم ان کو ایکسیس دیتے ہیں کہ جو یہاں سے ٹریڈ کرتا ہے انڈیا افغانستان میں، تو وہ ایکسیس ہمیں دینی چاہیے، ان کو روک دینی چاہیے، ہاؤ شوڈ وی گو اباؤٹ اٹ؟ دیکھیں وہ صرف ان کی نہیں ہے، دوسرے ممالک کی ٹریڈ بھی ہے۔ ٹھیک ہے یہ ٹرکنگ ٹریڈ کا بڑا حصہ ہوتا ہے، جی، تو پاکستان کی وجہ سے یہ ایشیا میں ٹرکنگ نہیں، یہ جو پاکستان انڈیا تعلقات ہیں اس میں کشیدگی کی وجہ سے یہ معاملہ نہیں چل رہا۔ ٹرانزٹ ٹریڈ، اسے ٹرانزٹ ایکسیس جو بھی آپ سمجھ لیں، اس کے کافی بینیفٹس ہیں پاکستان کو، لیکن اس کا اثر آپ کے جو پرنسپل سٹینڈ ہے اس پہ کیا پڑے گا، یہ آپ کو ایویلیویٹ کرنا ہے ایک قوم کی، ایک حکومت یا قوم کی طور پر اس کا کیا اثر پڑے گا۔ ماضی میں ہم نے ٹریڈ کی بھی آپس میں، حالات اتنے کشیدہ نہ ہوتے تو پھر شاید آپ ٹرانزٹ ایکسیس کی بات کر سکتے تھے۔ اس کے بہت فائدے ریجن میں بھی اور ملک میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کیا وہ پلڑا بھاری ہے، یا کیا جو آپ کو پرنسپل سٹانس ہے کشمیر پر وہ بھاری ہے، یہ فیصلے آپ نے کرنے۔ مشرف کے دور میں ایک ایگریمنٹ تھا بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، وہ میچور نہیں ہوا، ایٹ دا نک آف دا مومنٹ وہ ختم ہو گیا، مطلب کہ وہ نہیں ہو سکا، سارٹ آؤٹ نہیں ہو سکا، بٹ لیکن اس پہ کام بہت ہوا تھا۔ اس میں کچھ مطلب کہ اس کی آؤٹ لائن کچھ ایسی تھی، ڈیٹیل میں نہیں جا رہا میں، لیکن اس کی کچھ آؤٹ لائن ایسی تھی کہ ایٹ دا لاسٹ مومنٹ جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دینی تھی انڈیا کے ہیڈ آف اسٹیٹ نے اور پاکستان کے ہیڈ آف اسٹیٹ نے، اس میں کچھ ورڈنگز کا فرق آ گیا تھا جس پہ ایگریمنٹ نہیں تھا دونوں ملکوں کے درمیان، نمبر 1۔ نمبر 2، جو میجورٹی جگہیں تھیں انڈین ہیلڈ کشمیر میں جہاں پہ مسلم زیادہ تھے، وہ پاکستان کے ساتھ آنے کے لیے اس پہ بات ہوئی تھی، اور جہاں پہ انڈین زیادہ ہیں وہ وہاں پہ چلے جائیں بے شک۔ سو اس طرح کی ایک بات کچھ آلموسٹ 19-20 کے فرق سے ڈیسائیڈ ہوئی تھی، وہ اس طرح کی بات دوبارہ ہو سکتی ہے؟ یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ 94 میں پاکستان کے 3 بڑے ایشوز تھے، ایک سیاچن تھا، ایک سر کریک تھا، اور کشمیر جو کور ایشو ہے۔ تو اس وقت یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ سیاچن کا ایک حل ہے اور سر کریک کا حل ہے، اس پر دونوں نے ایگری کر لیا تھا۔